انہوں نے سب سے پہلا نشانہ میرے اللہ کے گھر کو بنایا، مسجدوں کو بنایا، مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن کو بنایا، مسجدوں میں رکھے ہوئے حدیث کو بنایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی غیرت بھی رکھتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے گھر کی بھی غیرت رکھتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی کلام کی بھی غیرت رکھتے ہیں، ہم اپنے محبوب کی حدیث کی بھی غیرت رکھتے ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی ہم بھی ساتھ جہاد میں شامل ہیں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ تیار ہے، دل تو بڑا چاہتا ہے کافروں کے خلاف کوئی جہاد ہو۔ سبحان بھائی، یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی کفر و اسلام کی ہے، وہ ملک کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے، یہ مسلم اور کافر کی لڑائی ہے، یہ مسلم اور منافق کی لڑائی ہے۔ ایک لڑتا ہے فی سبیل اللہ، دوسرا لڑتا ہے فی سبیل الطاغوت۔ طاغوت کا معنی وہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو۔ یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کے پیشاب کی پوجا کرتے ہیں، بندر کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، رام کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ رام اور ایسے طاغوتوں کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اپنے اسی کفر یا دین پہ لڑتے ہیں، اور مسلمان تو اپنے رب العالمین کے لیے لڑتا ہے۔ یہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف مسلم ہے، ایک طرف کافر ہے۔ ایک اللہ کے لیے لڑتا ہے، ایک طاغوت کے لیے لڑتا ہے۔ ایک کا انجام جہنم ہے، دوسرے کا نتیجہ جنت ہے۔ قرآن صاف کہتے ہیں ہر چیز کو، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ کافروں سے فرما دے میرے پیغمبر، تم مغلوب ہوں گے اور جہنم میں اٹھائے جاؤ۔ اسی لیے تو غزہ والوں نے جو نئی کارروائیاں شروع کی ہیں وہ ان یہودیوں کی نسبت سے ان کا نام رکھا ہے ابواب الجحیم۔ اور ٹرمپ کہتا تھا کہ ہم غزہ کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ اس پاگل کو کیا پتا، جس آگ میں تم مسلمانوں کو جلاتے ہو اسی کے نیچے تو اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ وہ واقعہ نہیں سنا جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ بروج میں فرمایا، ایک کافر نے بڑی خندقیں کھدوائیں، لکڑیاں جمع کروائیں، آگ بھڑکوائی، اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالنا شروع کیا۔ کہا یا تو کفر میں واپس آؤ یا ورنہ اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بھی کہتا تھا یہ ان کے لیے آگ ہے، وہ بھی سمجھتا تھا یہ ان کے لیے جہنم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی نار کو ان مؤمنین کے لیے نتیجے میں گلنار بنا دیا تھا۔ اللہ نے اسی آگ کو نتیجے میں ان کے لیے جنت بنا دیا تھا۔ جلنے کے لیے تو صرف 1 منٹ کی شاید ہی تکلیف ہوئی ہو، مگر اس کے بعد سے لے کر کے آج تک انشاءاللہ وہ جنت میں ہیں۔ اللہ ان کا تذکرہ جنت کا کرتے ہیں۔ کیا ہوا رات کے اس اندھیرے میں، اس خطرناک لڑائی کے موقع میں جو لوگ شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید ہوئے مدرسے کی 4 دیواری میں شہید ہوئے کون ہوئے؟ اللہ والے شہید ہوئے، اللہ والیاں شہید ہوئی، ان کے بچے شہید ہوئے۔ اور یہ بھی بات ہے ان میں سے کچھ وہ بھی تھے بھائیوں جن کے وجود کے ٹکڑے بھی نہیں ملے۔ اللہ کے حضور کچھ اس انداز میں پیش ہوئے کہ وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ پہلے شہداء ہیں اس موقع کے۔ جانے کا دکھ تو ہوتا ہے مگر انجام تو دیکھنا۔ وہ کہتا تھا ٹرمپ جہنم بنا دوں گا۔ پاگلے، جس کو تو جہنم کہتا ہے اس کے نیچے اللہ نے نتیجے میں جنت رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، تمہارے لیے جہنم کے دروازے ان مجاہدین کے ہاتھوں کھلے ہوئے ہیں۔ بھائیو، کفر و اسلام کی لڑائی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ابھی سنا، ایک اللہ کے لیے لڑتا ہے، ایک شرک کے لیے لڑتا ہے۔ کافر کا انجام جہنم ہوتا ہے، مسلمان کا انجام جنت ہوتا ہے۔ کافر وہاں جا کر کے جلتا ہے، مسلمان وہاں جا کر کے جنت میں ہوتا ہے۔ مسلمان وہاں پر شہید ہو کر کے جب پہنچتا ہے، جب اس شہید سے اللہ کے ہاں سے پوچھا جاتا ہے کیا چاہتے ہو، تمنا کرو، جو تمنا کرنی ہے کر، تو شہید کہتے ہیں اللہ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ شہید ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے عزت اتنی ملتی ہے، اعزاز